اور اسے UK گورنمنٹ ایوارڈ دیتی ہے نائٹہڈ. کیوں؟ کیونکہ اسی کتاب میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی لکھا, اس نے اسلام کے خلاف لکھا. ہمیں ماننا پڑے گا اس وقت اس ہندوستان کے پردھان منتری تھے راجیو گاندھی. راجیو گاندھی پہلے پردھان منتری تھے ساری دنیا میں جب مسلمان ان کے پاس گئے اور بتائے کہ کتنے چیزیں خلاف لکھی اسلام کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ راجیو گاندھی نے فوراً اس کتاب کو انڈیا میں بین کر دی. حق کی بات ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, ہمیں مبارکباد دینا چاہیے. انڈیا پہلا ملک تھا جس میں یہ کتاب بین ہوئی. آج کی گورنمنٹ ایک دوسرے مسلمان کو پکڑتی ہے جو اسلام کے خلاف لکھتی ہے, وہ تسلیمہ نسرین, اور اسلام کے خلاف کتاب لکھتی ہے لجا. یہ گورنمنٹ اس کو شرن دے رہی ہے, اسائلم. پہلے کی گورنمنٹ اس کو سلمان رشدی کو بینڈ کرتی ہے, ابھی کی گورنمنٹ بینڈ اٹھا دیتی ہے اور تسلیمہ نسرین کو شرن دیتی ہے. راجیو گاندھی اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ سلمان رشدی نے اسی کتاب سیٹنک ورسز میں رام اور سیتا کو بھی گالی دی. میں یہاں کہنا نہیں چاہتا ہوں کیا گالی دی, میں اس دیش میں امن چاہتا ہوں. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسی کتاب میں سلمان رشدی نے سیتا کو بھی گالی دی. اس ہندوستان کے ہندو لوگ سیتا کو ماتا مانتے ہیں, رام کو بھگوان مانتے, اس کو گالی دی. یہ راجیو گاندھی کو پتا نہیں تھا, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اس نے لکھی, اس نے بین کی, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی ہندو جو نہیں جانتے تھے, جب آپ کتاب پڑھیں گے تو پتا لگے گا کہ ہندو مذہب کے شری رام اور سیتا ماتا کو بھی گالی دی تھی. 8ویں اسٹریٹجی میڈیا کی کیا کرتی ہے؟ اگر کوئی مسلمان ودوان ہے, اچھا کام کرتا ہے, تو اسے مسلمان جیسا بتاتی ہی نہیں. وقت کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی مثال دوں گا میں اسٹریٹجی کی. ہم جانتے ہیں کہ 8ویں صدی سے 12ویں صدی کو کہا جاتا ہے, یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز, اندھیرے کا دور. ڈارک ایجز کہاں اندھیرے کا دور تھا؟ وہ اندھیرے کا دور تھا یورپینز کے لیے, انگریز کے لیے. مسلمان جو عرب سائنٹسٹ تھے, اتنے کم تحقیق کے باوجود اتنی سائنٹیفک ڈسکوریز کر چکے تھے, دے ور گریٹ. لیکن آج جب ہم سائنس پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ مسلمان اونچائی پہ تھے. ہم پڑھتے ہماری کتاب میں ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ, ایویسینا. ایویسینا انگریز نام لگتا ہے نا, اس کا اصل نام ہے علی ابن سینا. ہم پڑھتے کتاب میں ایویسینا, کون سمجھے گا ایویسینا مسلمان تھا؟ ہم پڑھتے ہیں کیمسٹری کے اندر ایک مشہور سائنٹسٹ گیبر نہیں, یہ جابر ہے, جابر ابن حیان. کون سمجھے گا گیبر مسلمان ہے؟ وہ جابر ابن حیان. ایسی کئی مثال دے سکتا ہوں. ہم پڑھتے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ولیم ہاروی. 400 سال پہلے ولیم ہاروی کے پہلے ابن نفیس نے ایجاد کیا تھا, ڈسکرائب کیا تھا بلڈ سرکولیشن. اور ابن نفیس کے 600 سال پہلے نازل ہوا تھا قرآن, جس میں لکھا ہے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں. تو میڈیا کیا کرتی ہے؟ اگر مسلمان ودوان ہے اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ مسلمان ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف 8 اسٹریٹجیز کا بیان کروں گا میڈیا کے بارے میں, اور یہ کہنا چاہتا ہوں ہم مسلمان ہم جانتے ہیں کہ میڈیا اچھے کام بھی کر سکتا ہے, برے کام بھی کر سکتا ہے. ہم مسلمانوں کو اس میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, اور افسوس کی بات ہے ہم نہیں کرتے. لیکن دشمن اسلام میڈیا کا پورا استعمال کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے. اور ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز میگزین میں 16 اپریل 1979 میں, جس میں کرسچن آتھر لکھتا ہے, ایک کرسچن ریسرچر لکھتا ہے کہ 150 سال میں سن 1800 سے سن 1950 تک کے اس 150 سال کے درمیان
60,000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف. یعنی ہر روز ایک سے زیادہ کتاب لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف ان 150 سال میں. ابھی 9/11 کے بعد 9 سپٹمبر 2001 کے بعد یہ تعداد کئی گنا زیادہ بڑھ گئی. ہر روز کئی کتابیں لکھی جا رہی اسلام کے خلاف. ہم مسلمان اس میڈیا کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہندوستان کی مثال لو. ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18 کروڑ 20 کروڑ 18 سے 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں. جب تحقیق کرتے ہیں کہ کوئی بھی دعوتی میگزین ہے ہندوستان میں، وہ کتنی تعداد میں چھپتی ہے؟ آپ ہندوستان کی دعوتی میدان کی میگزین لیں گے، چاہے انگلش ہو یا اردو ہو یا ہندی ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں سامعین سے، آڈینس سے، کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ دعوتی میگزین کتنی تعداد میں چھپتی ہے اور کون سی ہے؟ ہندوستان میں دعوتی میدان میں کون سی میگزین سب سے زیادہ تعداد میں چھپتی ہے؟ ٹرائی کر سکتے، گیس کر سکتے؟ اسلامک وائس، اس کی تعداد ہے 12,000 سے 15,000. 12,000 سے 15,000. جب امریکہ گیا تھا میں تو وہاں چند سال پہلے ایک میگزین ہے جو اسنا نکالتی ہے، ہورائزن. وہ ہر مہینے چھاپتی ہے 50,000. 50,000 یہ ہے مسلمان میڈیا کا استعمال کر رہی ہے. ایک کرسچن آرگنائزیشن ہے جسے کہا جاتا ہے جوہاز وٹنسز. مین اسٹریم کرسچن نہیں ہے، ایک آف شوٹ ہے، ایک چھوٹا سا شاخ ہے. جو مین کرسچن کہتے ہیں یہ کرسچن ہی نہیں ہے. جو مین اسٹریم کرسچن کہتے ہیں جوہاز وٹنس عیسائی ہے ہی نہیں، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میگزین ہے ان کی واچ ٹاور. واچ ٹاور یہ میگزین ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں چھپتی ہے کتاب؟ ایک عیسائی آرگنائزیشن آف شوٹ ہے، مین اسٹریم نہیں، ایک شاخ ہے. اکثر کرسچن کہتے ہیں کرسچن نہیں. آپ گیس کر سکتے ہیں کتنی تعداد میں چھپتی ہے کتاب؟ کتنی تعداد میں؟ لاکھ کے آس پاس. 1 لاکھ کے آس پاس بھائی صاحب کہہ رہے. کوئی گیس کر سکتا ہے کتنی تعداد میں چھپتی ہے؟ ملین. 1 ملین. 1 ملین. کوئی کہتا ہے لاکھ، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ. 10 لاکھ. 10 لاکھ کیا ہوتا ہے پتا آپ کو؟ 2 ملین. 20 لاکھ. یہ آکشننگ ہو رہا ہے. 1 ملین 2 ملین آکشننگ ہو رہا ہے. یہ واچ ٹاور میگزین، اس کی تعداد چھپنے کی ہے 37.1 ملین. 3 کروڑ 71 لاکھ. اور یہ ہر مہینے نہیں چھپتی، مہینے میں 2 بار چھپتی ہے، فورٹ نائٹلی ہے. یہ 4 کلر میگزین ہے. 4 کلر. اس کی کوالٹی ماشاءاللہ. 37.1 ملین ہر 2 ہفتے، یعنی ہر مہینے 74.2 ملین. ہر مہینے 7 کروڑ 42 لاکھ. 7 کروڑ 42 لاکھ. مسلمان چھاپنا تو دور، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. چھاپنے کی بات دور ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. 74.2 ملین ہر مہینے، ہر 2 ہفتے 37.1 ملین. وہی آرگنائزیشن اور ایک میگزین چھاپتی ہے، صرف ایک نہیں، اویک. اس کی تعداد کتنی؟ ہر مہینے چھاپتی ہے 35.754 ملین، یعنی 3 کروڑ 57 لاکھ ہر مہینے چھاپتی ہے. وہی آرگنائزیشن. یہ واچ ٹاور چھاپتی ہے 169 لینگویجز میں. کتنے؟ 169 لینگویجز میں واچ ٹاور. اویک 81 لینگویجز میں، 81 زبانوں میں چھاپتی ہے ہر مہینے. اور یہ واچ ٹاور 169 لینگویجز میں ہر 2 ہفتے میں چھاپتی ہے. اکثر یہ کتابیں فری بانٹی جاتی ہے. فری نام کے لیے اگر خریدنے جائیں گے 2 روپیہ.
2 रुपए की चाय भी नहीं मिलती आपको, छापने की कीमत कई ज्यादा। ये मीडिया का इस्तेमाल कर रहे तबलीग करने के लिए। हम